سے ہم یہاں پر بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ انسان کے لیے، اس انسان کے لیے جو اپنی خود سازی چاہتا ہے، جو خود کو بنانا چاہتا ہے، خدا پسند کرنا چاہتا ہے کہ میری شخصیت ایسی ہو کہ اللہ راضی ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے کہ اپنے غرائض کی تعدیل کریں، اپنے غرائض کو حد وسط میں رکھیں، انہیں طغیانی سے بچا لیں اور انہیں ختم ہونے سے بھی، فنا ہونے سے بھی بچا لیں، اسے ختم بھی نہ کریں، اسے بے مہار چھوڑے بھی نہیں، اسے حد وسط میں رکھیں، یعنی کنٹرول میں رکھیں، اسے عقل کے اور شریعت کے ماتحت رکھیں۔ یہ ضروری ہے خود سازی کے لیے، اپنی خودی کو بنانے کے لیے یہ ضروری ہے، تعدیل ضروری ہے، دستور شریعت کے مطابق، دستور عقل کے مطابق اس کی سرکشی اور طغیانی کی راہوں کو بند کرنا چاہیے۔ انسان میں یہ توانائی موجود ہے چونکہ خداوند متعال نے اسے ارادہ دیا ہے اور اختیار دیا ہے، راہ خیر و شر خدا نے اسے دکھا دیا ہے، اب انسان کو اختیار بھی دیا، وسائل بھی دیا ہے، ارادہ بھی دیا ہے اور خیر و شر کی راہیں بیان بھی کیا ہے۔ اب کوئی بہانہ نہیں ہے کہ انسان کو مجھے کیا معلوم، نہ اب دکھا دیا ہے، تمام اچھائیاں برائیاں آپ کو بیان کر دی اور آپ کو ارادہ اور اختیار بھی دیا، اب آپ اپنی مرضی سے راہ کا انتخاب کرنا ہے۔ خدا متعال نے فرمایا انا ہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، نجدین دونوں راستے دکھا دیے ہم نے، راہ خیر بھی دکھا دیا، راہ شر بھی دکھا دیا۔ تو انبیاء آئے ہیں اور کتابیں خدا متعال کی طرف سے لے کر آئے ہیں، اور ان کتابوں میں یہی چیزیں ہیں کہ خیر کا راستہ کون سا ہے اور شر کا راستہ کون سا ہے، تو انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ دکھا دیا انہیں، راستہ چاہے وہ اچھائی کا ہو یا برائی کا ہو، دکھا دیا انہیں، یہ اچھائی کا راستہ، یہ برائی کا راستہ، اما شاکرا و اما کفورا، یا شاکر بنے یا کفران نعمت والا بنے، اس کی مرضی ہے۔ خدا متعال نے ان گنت نعمتیں، فراوان نعمتیں دی اور راستہ بھی دکھا دیا، وسائل بھی دیے، نعمتیں بھی دی، آپ کو خلق بھی کیا، راستہ بھی دکھا دیا، رہنما بھی بھیجے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اب ان نعمتوں کو دیکھ کر یا پھر شاکر بن جائے، نعمتوں کا شکر گزار، خدا متعال کی اطاعت کی صورت میں، عبادت کی صورت میں، فرمان برداری کی صورت میں شاکر بنے، وہ یا کفران نعمت کریں، ان نعمتوں سے جو ہیں وہ غیر شرعی اور خدا متعال کی احکامات کے مطابق نہ ہو، غیر شرعی احکام عمل کریں، اپنی خواہشات نفسانی مطابق، تو یہ کفران نعمت ہے۔ تو خدا متعال نے انسان کو ارادہ دیا، اختیار دیا، وسائل بھی دیے اور ارادہ و اختیار بھی دیے، اور پھر اسے راستہ بھی دکھا دیا کہ یہ راستہ اب تمہاری مرضی ہے جس کا انتخاب کرنا چاہے۔ خلاصہ یہ کہ غرائز انسانی کی توانائی جس قدر بھی زیادہ ہو، غریزہ جنسی جس قدر بھی قوی ہو، غریزہ ثروت اندوزی جس قدر بھی قوی ہو، اسی طرح خواہشات نفسانی انسان کے اوپر جس طرح سے بھی حاوی ہو جائیں، پھر بھی انسان کے ارادہ و اختیار کے سامنے ناچیز ہے۔ یہی انسان ارادہ کرے تو تمام خواہشات کو رد کر سکتا ہے کہ نہیں، تمہارا کہنا نہیں ماننا، جی ہاں، شیطان کو جواب دے سکتا ہے کہ تمہاری باتوں میں نہیں آنے کا۔ ارادہ و اختیار قوی ہے انسان کے پاس، وہ انسان کے ہاتھ میں ہے، جس قدر بھی آپ کا غریزہ آپ کے اوپر فشار لائے، پریشر لائے، پھر بھی آپ انکار کر سکتے ہیں، ارادہ آپ کا اس قدر قوی ہے، تو یہ انسان کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص فیصلہ کر لیتا ہے، عزم بالجزم کر لیتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہوائے نفس کے ساتھ، غرائز شہوات کے ساتھ مقابلہ کرے، مبارزہ کرے،
اور قیام کرے اور اپنے غرائز کو جس طرح خداوند متعال نے ہدایت اسی طرح ہدایت کرے، اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یعنی انسان اپنی بہترین تربیت کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں ہے، اس کے پاس توانائی ہے، ارادہ بھی کر سکتا ہے وہ، تو یہ انسان کے اختیار میں ہے. تو غرائز جس قدر بھی قوی ہو، انسان پھر بھی اس کو مہار کر سکتا ہے، لگام دے سکتا ہے. یہ قدرت انسان کے پاس موجود ہے. تو مولانا نے مثنوی میں فرمایا، مولوی نے فرمایا مثنوی معنوی میں، در حرانکاری کی میلت است بدان قدرت خود را ہمی بینی آیا. جس کام میں تمہاری خواہش ہے، تمہارا میل ہے، رغبت ہے، تو وہ تمہاری قدرت کے مطابق ہے، تم اس میں قدرت رکھتے ہو. جس کام میں تمہاری خواہش ہے، جس کام میں فطری طور پر میلان ہے، سمجھو کہ وہ تمہارے دائرۂ قدرت میں موجود ہے، یعنی تم اسے کر سکتے ہو. وندر کاری کی میلت نیست تو خاص اندر جبری شود کن از خداست. اگر ایسا کام ہے کہ جو تمہارے جو ہے میل کے مطابق نہیں ہے، تمہارے اس کی طرف تمہاری توجہ ہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے، تمہارے اندر اس کا غریزہ ہی نہیں ہے، تو سمجھو کہ وہ کار جبر ہے خدا کی طرف سے. تو بہت سارے کام جبر ہے، ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے، ہم اس میں مجبور ہیں. آپ اپنے خیالات کو کنٹرول کریں، نہیں کر سکتے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ اپنے خون کے نبض کو کنٹرول کریں، نہیں کر سکتے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے. بہت ساری چیزیں انسان کے اندر ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ جبری ہے. آپ کا بڑھنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کا اسی شکل و صورت میں ہونا، اسی قد و قامت میں ہونا وغیرہ وغیرہ، وہ سب جبری اور طبیعی طور پر ہے، قانون الہی کے مطابق ہے، آپ کے ارادہ و اختیار کے مطابق نہیں ہے. آپ تو نہیں چاہیں گے کہ آپ کی شکل ایسی ہو، آپ کے بال ایسے ہوں. کون چاہتا ہے کہ گنجا ہو جائے؟ مثلا ہمارے بال اڑ جائے، ہم نہیں چاہتے پھر بھی بال خراب ختم ہو جائے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے. بہت ساری چیز وہ اللہ کے اختیار میں. وہ جو کام جو تم کر سکتے ہو، جس میں تمہاری یا اسی کام کے کرنے کا یا اس کے برخلاف کرنے کا ارادہ بنتا ہے، اختیار ہے، میل ہے، سمجھو کہ تمہارے اختیار میں ہے. تو خدا نے انسان کو اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے. ملا نراقی نے فرمایا کہ گر نہ باشد اختیار آیت خطا. اگر انسان کے پاس اختیار نہ ہو، اگر انسان صاحب اختیار نہ ہو اپنے بعض کاموں میں، تو پھر گر نہ باشد اختیار آیت خطا امر نہی وعدہ و زجر عطا. یہ جو خدا متعال کا حکم دینا کہ یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، یعنی اختیار، یعنی تمہیں اختیار ہے کرنے نہ کرنے کا، تبھی تمہیں کرو، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، یعنی فیصلہ تم نے کرنا، ارادہ تو نے کرنا ہے. اگر انسان کے اختیار میں نہ ہوتا تو خدا کا اس طرح کا حکم بھی نہ ہوتا. امر نہی وعدہ و زجر عطا. خدا متعال نے وعدہ دیا ہے کہ یہ کام کرو گے تو یہ دے دوں گا، اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ دے دوں گا. لئن شکرتم لازیدنکم. یعنی تم کر سکتے ہو اگر کرو گے. جب خداوند فرماتا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں ایسا کروں گا، اس کا مطلب یہ کہ تمہارے اختیار میں ہے یہ کام، تبھی تو خدا کہہ رہا ہے یہ کام کر سکتے ہو. اگر کیا تو پھر تمہیں یہ جزا ملے گی. یہ انسان کے اختیار میں. تو لہذا اگر انسان صاحب اختیار نہ ہو تو امر نہی باطل ہے، اور وعدہ و زجر و عطا بھی باطل ہے. کیونکہ اگر مجبوراً اگر کسی نے کوئی کام کیا ہے تو اس کا کمال کہ اسے ثواب نہیں بنتا. اگر برا کام کیا ہے تو اس کی سزا نہیں بنتی، نہ جزا بنتی ہے نہ سزا. اچھے کام پہ جزا نہیں ہے، برے کام پہ سزا نہیں ہے، کیونکہ وہ مجبور ہے. تو کسی مجبور انسان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی آپ کی غلطی ہے، میں تو مجبور ہوں. تو یہ کہ انسان مجبور نہیں ہے، انسان اختیار ہے. لہٰذا بہت سارے کام
یہ جو تعدیل غرائز ہے اس میں انسان با اختیار ہے. انسان اپنے غرائز طبیعی غرائز فطری کو اسے کنٹرول کر سکتا ہے، اس کی ہدایت کر سکتا ہے، اس کی تربیت کر سکتا ہے، اسے عقل کے قابو میں رکھ سکتا ہے. اور اسی طرح مولا نراقی نے فرمایا کہ باتو باشد اختیار و اختیار، اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے. اختیارات رابوت بیخ استوار، اختیار والا مسئلہ بہت ہی مضبوط مستحکم بنیادوں پر ہے. یہ ایسی خیالی نہیں ہے. انسان کا صاحب اختیار ہونا یہ محکم دلیلوں سے ثابت ہے. بہرحال اس بات میں کوئی تردید نہیں ہے کہ نفس امارہ انسان کو برے کاموں پہ اکساتا ہے، وادار کرتا ہے، ہر برے کام پہ وادار کرتا ہے. یہ ہے جیسا قرآن مجید خدا متعال نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی نقل ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، میرا نفس بھی مجھے برائیوں کی دعوت دے دیتا ہے. ان النفس لامارہ بالسوء، برائی کی طرف میل رکھنے والا ہے. الا ما رحم ربی، مگر ایک خدا و رحم کرے. تو یہ رحم کے لیے دعا کریں کہ خدایا رحم کرے. الا ما رحم ربی، میرے خواہشات نفس، میرا نفس امارہ مجھے برائی کی طرف دعوت دے دیتا ہے مسلسل. الا ما رحم ربی، تو وہ بچے گا. تو خدایا تو بھی ہمارے اوپر رحم فرما. آقا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء والفحشاء، نفس امارہ انسان کو برائیوں کی طرف، فحشاء اور گناہوں کی طرف دعوت دے دیتا ہے. فمن انتمنها خانته ومن استنام الیہا اہلکته، اگر کوئی شخص اپنے نفس امارے کو امین سمجھا کہ یہ تو امین ہے، میرے ساتھ خیانت نہیں کرے گا، اگر ایسا سمجھا تو وہ نفس امارہ اس کے ساتھ خیانت کرے گا. آپ نفس پہ مطمئن نہ ہو جائیں کہ یہ کچھ نہیں کرے گا، نہ، یہ نفس امارہ ہے، یہ خیانت بھی کرتا ہے. اور فرمایا کہ جو اسے امین سمجھا وہ اس کے ساتھ خیانت کرتا ہے. وَمَنِ اسْتَنَامَ إِلَيْهَا أَهْلَكَتْهُ، اور جو بھی اس پر اطمینان رکھتا ہے کہ نہ میرا نفس ٹھیک ہے سب کچھ، جو بھی اطمینان رکھتا ہے اسے ہلاک کر دیتا ہے. وَمَنْ رَضِيَ عَنْهَا أَوْرَدَتْهُ شَرَّ الْمَوَارِدِ، اور جو بھی نفس امارہ پہ راضی ہوا کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، جو کچھ کرا رہا ہے ٹھیک کرا رہا ہے، اگر راضی ہوا کہ جو نفس امارہ مجھے لے کے جا رہا ہے ٹھیک ہے، راضی ہوا تو کیا ہوگا؟ اوردتہ شر الموارد، تو اسے بدترین جائے گاہ تک پہنچائے گا، یعنی جہنم تک پہنچائے گا. نفس امارے کا کام یہ ہے. اب یہ تمام صورتحال ہے، تو لہذا انسان کے پاس جو ارادہ موجود ہے اور جو اختیار موجود ہے اور قدرت انتخاب موجود ہے، انسان اس سے چشم پوشی نہ کرے. انسان اسے نظروں میں رکھے کہ دیکھو ارادہ میرا ہے، اختیار میرا ہے، وہ شیطان کا نہیں ہے. اپنے ارادہ و اختیار کو معمولی سمجھ کر چھوڑ نہ دیں کہ میں کچھ نہیں کرنا، میں سب کچھ کر سکتا ہوں. کیونکہ خدا نے آپ کو ارادہ دیا، اختیار دیا، تو اسے چشم پوشی نہ کریں، اسے نگاہوں سے دور نہ رکھیں. ارادہ و اختیار کو، وہ بہت طاقتور چیز ہے. اس لیے کہ اگر قرآن مجید میں خداوند متعال نفس کے بارے میں ایک جگہ جو ہے اسے امارۃ بالسوء سے یاد فرمایا کہ نفس وہ جو انسان کو برائی کی طرف دعوت دے، تو دوسری جگہ اسے صفت لوامہ سے یاد کیا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے روز قیامت کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم ہے نفس لوامہ کی. تو ایک جگہ نفس کو کیا فرمایا؟ امارہ. ایک جگہ نفس کو فرمایا لوامہ، اور دوسری جگہ، تیسری جگہ نفس کو فرمایا مطمئنہ. اسی نفس کو کبھی امارہ کہہ کر اس کی نکوہش کی ہے، کبھی لوامہ کہہ کر اس کی صفت بیان کی ہے، اور کبھی مطمئنہ کہ اس کا مقام بیان کیا ہے.
تو نفس مطمئن، خدا نے فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، اے نفس آرام گرفتہ، وہ نفس جو آرامش تک پہنچ چکا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آؤ اپنے پروردگار کی طرف اس حال میں کہ راضیۃ مرضیہ، تو اللہ سے راضی، اللہ تم سے راضی ہے۔ تو لہٰذا اس مرحلے میں، یعنی مرحلہ اطمینان میں، نفس مطمئنہ کی منزل پہ، مرحلہ اطمینان میں غرائز سرکش یہ رام ہو چکا ہوتا ہے، تبھی تو نفس مطمئنہ کی منزل پر ہے۔ جب نفس کے اندر وسوسہائے شیطانی اور نفس امارہ رام ہو جائے، خاموش ہو جائے، نا امید ہو کر وہ بیٹھ جائے، تو پھر یہ نفس مطمئنہ کی حالت ہوتی ہے۔ اور انسان کے ارادہ و اختیار کے مقابلے میں انسان مقہور اور مغلوب ہو جائے، ارادہ قوی ہو جائے، اختیارات غالب آ جائے، نفس امارہ مغلوب ہو جائے، یہ نفس مطمئنہ کی حالت ہے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اگر چاہے تو وہ اپنے اوپر مسلط ہو سکتا ہے، خود پر قابو رکھ سکتا ہے، خود کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے، اس طرح سے کہ انسان کا امتیاز، انسان کی فضیلت، انسان کی برتری اس کا قدرت انتخاب ہے۔ انسان کی برتری اس میں ہے کہ اس نے کس چیز کا انتخاب کیا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ جب میرے سامنے دو کام آ جاتے ہیں، دونوں فضیلت کے اعتبار سے برابر ہے، ہمیں تو اس میں ایک سخت کام ہے اور ایک آسان، فضیلت دونوں کی ایک ہے، مثلا تو میں سخت کام کا انتخاب کرتا ہوں چونکہ یہ مہم ہے۔ تو لہٰذا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر انسان چاہے اپنے اوپر مسلط ہو سکتا ہے۔ انسان کا امتیاز، انسان کی فضیلت یہی حسن انتخاب ہے کہ وہ کس چیز کا انتخاب کرتا ہے۔ انتخاب تو رہی امتیاز ہے انسان کا، فرشتوں کے پاس آپشن نہیں ہے کہ میں کروں یا نہیں کروں کی مرضی ہی نہیں ہے، حیوانات میں بھی یہ چیز نہیں ہے جو انہیں عقل نہیں دی ہے، صرف یہ طرح امتیاز انسانوں کا ہے کہ وہ انتخاب کر سکتا ہے۔ اصولاً ثواب و عقاب اور ستائش اور نکوہش انسان کی اسی وجہ سے ہے کہ وہ بھی کار شائستہ انجام دے سکتا ہے، کار ناشائستہ بھی انجام دے سکتا ہے۔ اگر اچھے کاموں کی تشویق ہو جائے اور اگر برے کاموں کی جو ہے توبیخ کی جائے، سرزنش کی جائے، یہ انسان کے آزادی ارادہ و اختیار کی دلیل ہے۔ جب آپ اپنے بچے کو ڈانٹتے ہیں کہ سبق کیوں یاد نہیں کیا، یعنی تم کر سکتے تھے نہیں کیا، اسی لیے آپ اس کی سرزنش کرتے ہو، شاباش بھی اسی لیے دے دیتے ہو کہ تم سبق یاد کر سکتے تھے، یاد کیا، اس وجہ سے آپ اس کی ستائش کرتے ہو۔ دونوں ارادہ و اختیار کی دلیل ہے۔ اگر انسان کی سرزنش کی جاتی ہے کسی کام کے نہ کرنے پر، یعنی تمہارے اختیار میں تھا، تم کر سکتے تھے، نہ کیا، لہٰذا تمہاری مذمت ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی نے کیا تو اس کی ستائش ہوگی، یہ اس کی دلیل ہے۔ باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زیادہ ہو جائے گا۔